یہ فتنہ اگر چل نکلا تو پاکستان میں ایسی خون ریزی ہوگی، ایمان رکھنے والے اور ایمان کمزور ایمان کے ان کے درمیان جو یہ چاہتا ہے۔ اور میں ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، اور یہ بڑی بدقسمتی سے جو میں کہنے جا رہا ہوں کہ دیکھیں، ہمیں ریاستی اداروں کا بڑا احترام ہے، مگر عوام اور سیاسی جماعتوں کے لیے دوہرا معیار قبول نہیں ہوگا، اور اگر قانون کے مطابق اس کو لگام نہ دی گئی تو شدید عوامی رد عمل آ سکتا ہے۔ کسی کے دباؤ میں آئین قانون سے ماورا عمل قبول نہیں ہوگا، چاہے آج ہاتھ گریبان سے پاؤں کو کیوں نہ چھو رہا ہو۔ سب کو معلوم ہے کہ کسی کا غلام اب کس کی غلامی کرنے کے لیے کہاں کہاں مارے مارے پھر رہا ہے، اور یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ نوکری کے لیے پہلے تو اس کا سارا انحصار پاکستان کی سلیکشن کمیٹی پہ تھا، اور اب مایوس ہو کر یا زیادہ انحصار امریکی سلیکشن کمیٹی پر یہ کر رہا ہے۔ یہ بھی سب کے علم میں ہے کہ بھائی اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاپولر ہے، تو اگر پاکستانی قوم کی تکلیفوں کا، پاکستانی قوم کی جو محرومیاں ہیں، اگر ان کا تذکرہ جن الفاظ میں ان 4 ماہ میں یہ کر رہا ہے اور جس طرح اداروں کو للکار رہا ہے، یہ عوام کی نفس پہ جس طرح ہاتھ رکھ کے گفتگو کر رہا ہے اور میڈیا جس طرح کور کر رہا ہے اور جس طرح ادارے اس کا نوٹس نہیں لے رہے، تو پھر بھائی جان محمود اچکزئی، پھر آپ بھائی جان منظور پشتین کو بھی یہ موقع فراہم کر کے دیکھ لیں۔ یہ تو 4 ماہ کے بعد آپ کو اتنے بڑے اجتماع یا مقبولیت کی باتیں ہو رہی ہیں جو 4 ماہ پہلے نہیں تھیں، تو وہ 2 ماہ میں آپ کو یہی مقبولیت کا پیمانہ آپ کے سامنے رکھ کے دکھا دیں گے۔ پھر سوچنے کا مقام یہ ہے کہ عوام کس کرب میں ہے، عوام کن محرومیوں کا شکار ہیں جس کی وجہ سے لوگ یہ باتیں سننا چاہتے ہیں، مگر ہم وہ باتیں ہلکی آنچ پہ کرتے ضرور آئے ہیں، مگر کرتے رہے ہیں اصلاح کے لیے، جنگ کے لیے نہیں۔ مگر یہ جو حملہ آور ہو رہا ہے، اس طرح اگر حملہ آور ہونا ہے تو پھر بھائی جان یہ پیمانہ ہے تو پھر سب کو موقع دیا جائے، پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ مگر میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو کہا کہ 3 اداروں نے مل کر اس بت کو تراشا، تو 4 ماہ کے اندر نظر تو یہ آ رہا ہے کہ ان میں سے کہیں کسی جانب سے اب بھی اس طرح کی سرپرستی تو نہیں کی جا رہی۔ یہ سوال قوم کے ذہنوں میں ہے، اور اداروں کے اندر بغاوت کروانے کے لیے نت نئے سوچے چھوڑنا، اور خاص طور پر ان 4 ماہ کے اندر، اور اس کا نوٹس نہ لیا جانا، کیا ہم اسی طرح سوچتے اور سوتے رہیں گے؟ ڈیمانڈ میں نہیں بلکہ میرے سمیت پوری قوم یہ ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ بہت سے کمیشن بنے، اب ایک پارلیمانی کمیشن بنے
جو جاوید ہاشمی سے جسٹس شوکت صدیقی سے رانا شمیم کا بیان حلفی، ارشد ملک جج کی ویڈیو اور طلال چودھری کا انکشاف، اور جو کچھ یہ کرتا آ رہا ہے اداروں کے ساتھ، اس پہ کمیشن بنے اور کمیشن اپنا فیصلہ دے اور پبلک کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ حب الوطنی کس چیز کا نام ہے اور بغاوت، فتنہ فسادی کس کو کہتے ہیں۔ تو میری ڈیمانڈ ہے اور میرے جیسے پاکستانیوں کی ڈیمانڈ ہے کہ شریعت کورٹ کو از خود نوٹس لینا چاہیے جو دین کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہا ہے، ورنہ فساد پھیلے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل کو متحرک ہونا پڑے گا، اس کو نوٹس اس کو کر کے بلانا چاہیے تاکہ مجھے سب سے پہلے میرا دین، مسلمانوں کا ایمان، ہمارا مذہب، ہم کسی طور پر اس پہ کمپرومائز نہیں کر سکتے، ہم کسی طور پر بھی یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ خود کو کوئی کلمہ گو بھی کہے اور اسلامی اساس تشخص پر حملہ بھی کرے۔